السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب پائیں؟ یعنی 360 دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب آپ کو ملے، کیا آپ یہ خواہش رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں، کیوں نہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمائے، اور جسے جنت کی چاہت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے درجات بلند ہوں، تو وہ ہمیشہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جن کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر کے روزوں کا ہمیں ثواب ملے، تو اس کے لیے ایک آسان سا نسخہ، ایک آسان سا عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ہم اس مہینے یعنی شوال کے مہینے جو ابھی چل رہا ہے، اس کے 6 روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہم نے رکھے وہ فرض روزے تھے، یہ شوال کے 6 روزے نفلی روزے ہیں، مسنون روزے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے یہ 6 روزے اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، گویا کہ ہم نے 360 دنوں کے روزے رکھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ یعنی کہ 36 دنوں کا روزہ رکھنے پر، یا اگر رمضان کا مہینہ 29 ڈیز کا ہو تو 35 دن کے روزے رکھنے پر ہمیں 360 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، گویا ہم نے سال بھر روزہ رکھا۔ رمضان کا مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، مکمل ایک مہینہ 30 دن کا روزہ رکھنا وہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے۔ تو اتنے روزے رکھنے پر ہمیں پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ایک نیکی کرنے پر 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے کم سے کم۔
اور انسان کے عمل میں جتنا اخلاص پایا جائے گا اور جتنی اس کے اندر سنت کی پیروی پائی جائے گی، اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے کسی بھی نیک عمل کے کرنے پر۔ حالانکہ روزے کا اجر و ثواب بے انتہا بے حساب ملتا ہے، لیکن اس اصول کے تحت کہ روزہ بھی ایک نیکی ہے اور ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، 10 نیکی ملتی ہے، تو رمضان میں جو ایک مہینے کا روزہ ہوتا ہے 30 دن، گرچہ 29 ہی دن کا مہینہ کیوں نہ ہو لیکن پورے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہم نے پورا روزے میں گزارا گویا کہ 30 دن کے روزے ہوئے، اس 30 دن کو ہم 10 سے ضرب دیں گے، اس لیے کہ ہر روزے کے بدلے میں گویا کہ 10 دن کا روزہ رکھنا ہوا، ایک روزہ کے بدلے 10 نیکی، ایک روزہ ہم نے رکھا گویا کہ 10 روزہ رکھا، تو رمضان میں 30 روزہ ہم نے رکھا تو گویا کہ 300 روزہ رکھا، 30 کو 10 سے ضرب دیں گے 300 بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں اس کو ہم ضرب دیں گے 10 سے، اس لیے کہ ہر روزے کے بدلے میں 10 روزہ، تو کتنے ہوئے؟ 60 روزے ہوئے۔ تو 300 اور 60 دونوں مل کے کیا ہوئے؟ 360 روزے ہوئے، یعنی پورے سال بھر کے روزے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم عمل کم ہی کرتے ہیں لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صحیح حدیث کے مطابق آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ شوال کے شروع کے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، پہلی شوال کے بعد، اس لیے کہ شوال کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، تو شوال کی 1 تاریخ کے بعد جو ایام آتے ہیں شروع کے ان دنوں میں بھی ہم چاہیں تو یہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو بیچ شوال میں جو درمیانی وسط شوال ہو، نصف شوال سے پہلے یا بعد میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یہ، اور آخر شوال میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شوال کے بعد 20 شوال کے بعد بھی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس پورے مہینے میں 2 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 کا مہینہ ہو تو 30 تاریخ تک ہم جب چاہیں شوال کے یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی دی گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ شروع میں رکھا جائے یا بیچ میں رکھا جائے یا آخر میں رکھا جائے، انسان اپنی سہولت اور آسانی کے اعتبار سے جب چاہے یہ روزے رکھے۔ یہ روزے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر 6 دنوں تک لگاتار مسلسل چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو 2 دن ایک ساتھ رکھ لیں پھر اس کے بعد میں رکھیں، یا 3 دن ایک ساتھ رکھ لیں، یا پورے 4 5 6 دن رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہیں تو لگاتار رکھیں یا الگ الگ کر کے رکھیں، ایک روزہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک روزہ آج رکھ لیا پھر 2-4 دن کے بعد دوسرا، پھر 2-4 دن کے بعد تیسرا، اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ البتہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں منع کیا گیا ہے، کم سے کم جمعہ کے ساتھ ساتھ جمعرات کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، یا ہفتے سنیچر کے دن کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، جمعہ کے ساتھ اس کا جو پچھلا دن ہے یا اگلا دن ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے، تو اس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں
بہتر یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا اگر کسی پر ہے، جیسے کہ کوئی بیمار تھا اور رمضان میں اس نے روزہ نہیں رکھا، یا سفر پر تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، یا حمل والی اور بچے کو دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اگر روزہ نہیں رکھا تو ان کے اوپر قضا ہے، اگر یہ عورتیں بعد میں قضا کر سکتی ہیں تو جو ایسے لوگ ہیں جن پر قضا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا مکمل کر لیں، جو رمضان کے فوت شدہ روزے ہیں ان کو مکمل کریں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض اور واجب ہیں، اور شوال کے جو روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں تو اور مسنون ہیں، تو جو فرض اور واجب ہے پہلے اس سے انسان کو فارغ ہونا چاہیے، نفل اور مسنون کا نمبر بعد میں آتا ہے، تو جس کے ذمے فرض روزہ ہے پہلے وہ ادا کرے اور اس کے بعد نفلی روزہ یا مسنون روزہ رکھے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن جائز ہے کہ پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لے اور بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کرے، یہ بھی جائز ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کوئی عذر ہو، وہ رمضان کے روزوں کی قضا شوال میں مکمل نہ کر سکتے، تو ان کے لیے تو جائز خیر ہے ہی، لیکن جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو بھی ان کے لیے جائز ہے انشاءاللہ، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ضروری ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جائے، قضا پوری کر لے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور رمضان میں روزہ رکھنے اور بہت ساری عبادات کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ 6 روزے شوال کے رکھے جاتے ہیں۔ ایک اور حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، ان کے ذریعے سے رمضان کے روزے رکھنے میں جو کمی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ نفل روزہ ہے، اور ویسے بھی عام قاعدہ ہے اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ نفل عبادات سے فرض عبادات کی کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے۔ نفل عبادات فرض عبادات کو مکمل کرنے والی ہیں، تو ہر انسان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، ہم نے روزے رکھے رمضان کے، اس میں غلطی ہوئی ہوگی، تو اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے تو وہ حساب برابر ہو جائے گا، وہ کمی کوتاہی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنت مؤکدہ ہوتی ہے، سنت راتبہ جس کو کہتے ہیں، ہے نا، فرض سے پہلے، نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے اور بعد میں بھی سنت ہوتی ہے، جو 5 وقت کی نمازیں ہم دیکھ رہے ہیں، بعض میں صرف پہلے سنت ہے، بعض میں صرف بعد میں سنت ہے، سنت مؤکدہ کی بات کر رہے ہیں، اور بعض میں پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ تو اسی طرح سے روزے کا بھی مسئلہ ہے کہ روزے سے، رمضان کا جو روزہ ہے اس سے پہلے بھی نفل روزہ ہے، شعبان کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، یہ بھی جو ہے نا نفلی روزہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں سنت نمازیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے رمضان کا جو مہینہ ہے اس سے پہلے بھی نفل روزہ ہے، شعبان کا روزہ، اور اس کے بعد بھی یہ شوال کے روزے ہیں، نفل روزے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر عبادت میں رکھا ہے، حج میں بھی دیکھ لیں، فرض حج بھی ہے، نفل حج بھی ہے، عمرہ بھی واجب ہے اور نفل ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ، فرض زکوٰۃ ہے اور نفل زکوٰۃ بھی ہے، جس کو صدقات و خیرات کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شوال کے 6 روزے کا مسئلہ ہے کہ یہ نفل ہے،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے شعبان کے جو روزے ہیں وہ بھی نفل ہے، اور یہ اسی طرح سے جیسے نماز سے پہلے اور بعد میں، فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنت یا نفل نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ ایک طرح کی ایک امید ہے، ایک طرح کی ایک نشانی اور علامت ہے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان کو قبول کر لیا، اس لیے اسے توفیق ہوئی کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھیں۔ اس لیے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اسے دوسرے نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، مزید نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے بعد بھی نیکی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پچھلی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو محترم حضرات و خواتین، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شوال کے 6 روزے اگر آپ رکھیں گے اور رمضان کے روزے آپ نے رکھے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے سال بھر کے روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا، 360 دنوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اس کا اجر و ثواب 300 دن روزہ رکھنے کا ہے، اور اللہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اور اگر آپ یہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں گے تو سال مکمل ہو جائے گا، 60 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کل ملا کر 360 دن ہو جائیں گے، سال مکمل ہو جائے گا، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شوال کے 6 روزے نہیں رکھتا ہے، صرف رمضان کے روزے پر اکتفا کیا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی محرومی ہے، اس نے گویا کہ صرف 300 دنوں کا روزہ رکھا، باقی جو 60 دن بچتے ہیں سال میں، ان دنوں کے روزے اس نے نہیں رکھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ نفل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ فرض کے بعد نفل وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اس کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان کے ہم نے روزے مکمل کیے، اسی طرح سے یہ توفیق بھی ہمیں ملے اللہ کی طرف سے کہ شوال کے 6 روزے بھی ہم رکھ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کا جو اجر و ثواب ہے اور تمام عبادات اور نیکیاں جو ہم نے کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کریں گے، ان تمام کا اجر و ثواب اور خیرات و برکات اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔